أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک لوط لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، وہ بھی رسولوں میں سے تھے، یعنی رسولوں میں سے تھے۔ اذ نجیناہم، جب نجات دی ہم نے اسے، وہ اہلہ، اور اس کے گھر والوں کو، اجمعین سب کو، الا عجوزن، سوائے ایک بڑھیا کے، فی الغابرین، جو پیچھے رہنے والوں میں، جو پیچھے رہنے والوں میں سے تھی۔ ثم دمرنا الآخرین، پھر ہم نے ہلاک کر دیا آخرین، دوسروں کو۔ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ، اور بے شک تم لوگ، تمرون، یقیناً چلتے پھرتے ہو یا گزرتے ہو، علیہم مصبحین، ان کے اوپر سے، مصبحین صبح شام، وفی اللیل، صبح اور رات کو، یعنی دن رات شب و روز تم وہاں سے ان کی آبادیوں سے تم گزرتے ہو۔ افلا تعقلون، پس کیا تم عقل نہیں رکھتے یا اس سے کوئی نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک یونس علیہ السلام وہ بھی ہمارے رسولوں میں سے تھے۔ اذ ابقا الی الفلک، جب وہ چلے، یعنی وہ چلے گئے یا بھاگ کے چلے گئے، الی الفلک المشحون، بھری کے ایک کشتی کی طرف جو مشحون، جو بھری ہوئی تھی۔ فساہما، پھر اس نے حصہ لیا، یعنی قرآن اندازی میں حصہ لیا۔ فکان من المدحدین، بس وہ ہو گئے ہارنے والوں میں سے، ہارنے والوں میں سے ہو گئے۔ فلتقا فلتقمہ الحوت، پر نگل لیا اسے، یا نگل لیا انہیں مچھلی نے، وہ ہوا ملیم، اور وہ تھے ملامت، ملامت کرنے والے وہ ہو گئے۔ فلولا انہو، اور اگر نہ ہوتا، لا انہو، اگر نہ ہوتے وہ، کان من المسبحین، ہماری تسبیح کرنے والوں سے اگر وہ نہ ہوتا، للبث فی بطنہ، تو یقیناً وہ رہتے، فی بطنہ، اسی کے پیٹ میں، یعنی مچھلی کے پیٹ میں رہتے، الی یوم یبعثون، اس دن تک، یبعثون، جب کہ لوگ اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت کے دن تک۔ فنبذناہ بالعراء، پھر فنبذناہ، تو پھر پھینک دیا اسے، یعنی پھر ہم نے ڈال دیا اسے، بالعراء، ایک کہتے ہیں چٹیل میدان میں، چٹیل میدان میں ڈال دیا۔ وہ ہوا سقیم، جبکہ وہ سقیم، بیمار تھے۔ وہ امبتنا، اور ہم نے اگایا، علیہ، اس پر ہم نے اس پر اگا دیا، شجرتم، ایک درخت میں، یقطین، جو ایسا بیلدار پودا ہے، ہم نے اس کے بیلدار پودا ان پہ اگا دیا۔ وارسلناہ، اور بھیجا ہم نے اسے، الی میتی، ایک ایسی بستی میں، میتن، جس پہ میت الف، یعنی 1,000، یعنی 1,00,000 کی آبادی، او یزیدون، یا اس سے زیادہ۔ فآمنو، پس وہ
ایمان لائے، ومتعناہم، اور ہم نے انہیں فائدہ دیا، الہین ایک وقت مقرر، یعنی اس کی جب تک موت نہ ہو سکتا ہم نے ان کو فائدہ دیا۔ تو یہاں ہم جیسے پڑھتے آ رہے ہیں کہ ہم رسولوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثالیں بیان کی ہیں کہ جب رسول ہم نے اس کے طرح بھیجے، اور جس قوم نے بھی خرسو اپنے رسول، میرے رسول کو جھٹلایا، اس پہ پھر کس طرح کا عذاب آیا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کفار یعنی مشرکین مکہ کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ ان کے سامنے آ جائے کہ اس طرح ہی پہلے بھی رسول بھیجے گئے اور انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی، انہیں بھی جھٹلایا، تو پھر ان کے ساتھ ان کا کیا حشر ہوا۔ تو یہاں بھی یہ واقعہ پر لوط علیہ السلام کا یہ سی ہم سلسلے کا سمجھے کہ چھٹا واقعہ ہے جو ہم پڑھتے آ رہے ہیں۔ تو یہ کہا یہ بھی اللہ کے رسولوں میں سے، انہوں نے بھی اپنی قوم کو وہی دعوت دی جو ہر پیغمبر دیتا ہے، یعنی دعوت توحید دی، اور انہیں ان کے بدترین جو عمل کیا کہ اسے روکا، لیکن ان کی دعوت کا ان پر تو کوئی اثر نہ ہوا۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سب کو، بدکاروں کو، جو ہم پڑھا ہے پیچھے آپ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے بھیجے، ان سب کو فرشتوں نے پہلے ان کو اندھا کر دیا، پھر ان پہ ویسے ہی وہ عذاب آیا کہ وہ سب کے سب الٹ دیے گئے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب بھیج دیا، اور پھر عذاب سے سب لوگ مارے، اللہ تبارک نے دیکھا سب لوگ مارے، پھر اللہ تعالیٰ نے نجات دی ان کو، یعنی اس کے گھر، اس کو پیغمبر کو، روح السلام کو نجات دی، اور اس کے گھر والوں کو، سب کو، یعنی جو ایمان لائے تھے ان کو سب کو انہوں نے اللہ تبارک نے بچا لیا، اللہ عجوزن، پھر ایک بڑھیا کیا، یعنی ان کی بیوی جو تھی بڑھیا تھی، وہ پیچھے رہنے، کیونکہ وہ ان میں اپنے قوم کا ساتھ دیا کرتی تھی، وہ آپ پر ایمان نہیں رکھتی تھی۔ تو یہ حالانکہ وہ پیغمبر کی بیوی، اس کے باوجود ان پہ عذاب نازل ہو گیا، یعنی پیچھے ان میں جو لوگ جن پہ پتھر برسائے گئے ان میں وہ شامل تھی۔ ثم دمرنا، اب جو باقی جتنے ہی بچے، یعنی آپ صلی لوط اسلام کی اور ان کے گھر والوں کے جو بھی مان لیا، ان کے علاوہ کوئی کسی ہر جو بھی پیچھے بچا ان سب کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ اور یہ بھی بتایا کہ ان وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ، اور تم جو ہے وہ ان کی بستیوں سے گزرتے ہو، دن رات تمہارا سفر ہے، یعنی کہ جب جاتے تھے شام اور فلسطین کی طرف، تو کہا جائے تم تجارت کریں گے شام اور فلسطین جاتے ہو، تو اب دن رات صبح و شام قوم لوط کے تباہ شدہ بستی کے پاس سے گزرتے ہو، ان کے پاس سے گزرتے ہو، تو کیا تم پھر بے عقل نہیں ہے اس سے حاصل کرتے، کہتے ہیں کہ اس انجام سے تم کوئی عبرت حاصل نہیں کرتے۔ تو یہ ان کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ تم خود اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہو کہ ان بستیوں کا کیا حال ہوا، جو نبیوں کو چھٹلاتے ہیں کہ ان کو وہاں پہ بالکل ایک بدبودار جھیل وہاں سے بن گئی تھی، کچھ بھی نہ بچا، ایک ایسی جھیل تھی جہاں سے بدبو آیا کرتی تھی، صرف وہ بچی اور کچھ بھی نہ بچا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہی کہتے ہیں کہ جس طرح سیدنا ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں، آپ سے فرمایا بے شک اللہ عز و جل ظالم کو مہلت دیتا ہے اور اس کی باگ ڈھیلی کر دیتا ہے تاکہ وہ خوب نافرمانی کرے اور عذاب کا مستحق ہو جائے، پھر جب پکڑتا ہے تو اس کو چھوڑتا نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ نے آیت پڑھی وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ، تیرے رب کی پکڑ ایسی ہوتی ہے جب وہ بچوں کو پکڑتا ہے سال میں، کو ظلم کرنے والی ہوتی ہیں، ان اخذہ علیم شدید، تو پھر اس کی پکڑ بڑی درجہ بہت سخت ہوتی ہے۔ تو یہاں بھی ان کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑتا ہے تو ان کی بہت سخت پکڑ ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر جو ہے وہ آگے، اس کے آگے ان یونس علیہ من المرسلین، یونس علیہ السلام کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ پھر اگلا جو پیغمبر ان کا یونس علیہ السلام، وہ بھی ہمارے پیغمبروں میں سے تھے، یعنی کہ وہ بھی ہمارے پیغمبروں میں سے تھے۔ اس نے کہا یونس بن، ان کا نام پورا حدیث میں آتا ہے یونس بن متا، ان کا تو وہ بھی ہمارے پیغمبروں سے، اذ ابقا الی الفلک مشحون، جب وہ بھاگ کر کے، آبقا اصل میں کہتے ہیں اس غلام کو جو اپنے مالک سے بھاگ کے چلا جائے، ایسا غلام جو اپنے مالک سے کسی اجازت کے بغیر بھاگ کے چلا، جیسے آبقا کا لفظ استعمال ہوا ہے، فرمایا جائے اذ ابقا الی الفلک، ایک کشتی کی طرف جو بھری ہوئی تھی۔ تو یہاں ان کا واقعہ جیسے پڑھا ہے کہ یوں صاحب اپنے قوم کو دعوت دی، اور قوم نے جو کسی حال میں مان کے نہیں دی، انہیں قبول نہیں کیا، تو یونس السلام نے ان کو عذاب کی دھمکی دی، اور جب عذاب آنے میں تاخیر یا پھر عذاب آنے والا تھا، تو آپ وہاں سے شہر کو چھوڑ کے سمندر کی طرف چل دیے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی طرف حکم نہیں آیا، اس سے پہلے ہی وہ وہاں سے چلے گئے۔ تو وہاں ایک کشتی تیار کھڑی ہوئی تھی جو روانہ ہونے کے تحت میں سوار ہو گئے، اب وہ اس کا وزن زیادہ تھا، تو اس لیے بھی سمندر میں جا کے وہ رک گئی۔
अब वो उसके जो मल्लाह थे या जो भी चढ़ाने वाले थे उन्होंने कहा कि इसमें तो वजन ज्यादा है, तो हमें तो इसको वजन कम करना पड़ेगा। तो ऐसा ही होगा कि फिर कुरानदाजी करें, जिस जिसका नाम निकलता है फिर उसको हम, उसको तो फेंक दिया जाएगा, वरना तो ये तो कश्ती डूब जाएगी, वरना तो सारे सब लोग गर्क हो जाएंगे। तो यूनुस जो उनका फिर हुआ यही कि कुरानदाजी जब की गई, तो उन लोगों में जिनका और लोगों का नाम ही उनमें यूनुस इस्लाम का नाम था, तो उनको से उन्होंने समुद्र में फेंक दिया। उनका मतलब ये कि अकेले वो नहीं थे, क्योंकि खुर्रा आजकल फिसल आदमियों में से हो गया, वाह फसाउम वकाना मिनल मुदहिनीन, हारने वालों में से, तो हारने वाले अकेले नहीं थे, और भी लोग थे, यानी उनको फिर सबको समुद्र में फेंक दिया गया। तो यूनुस सलाम को कश्ती ने फिर जैसे ही कश्ती ने निगल लिया, तो वह के जो कश्ती ने निगल लिया, और उनका हम पढ़ता है कि रमिन वाई काबिल मुश्किल फसा वकाना फल्तकाम लूत वह हुआ मुलीम, और वो मलामत मलामत ज़्यादा मुराद है कि वो ऐसा काम करने को ऐसा काम करे जिससे मलामत का मुस्तहिक हो जाए, चाहे उसे मलामत किया जाए ना किया जाए। यानी कि उन्होंने मुस्तहिक मलामत इस वजह से कि अल्लाह ताला की ज़ात के बगैर कौम से निकल आए थे, अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात है, क्योंकि एक नबी उस वक्त तक अपनी कौम के साथ छोड़ता नहीं जब तक अल्लाह का हुक्म ना आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सारे सब लोग चले गए, मगर आखिर वक्त तक आप मक्का में ही रहे। जब अल्लाह का हुक्म आ गया तो फिर आपने वहाँ से हिजरत की, और इसी तरह हर हर नबी को जब हुक्म दिया गया तो फिर वहाँ से छोड़ता, ये ज़रा जल्दी चले गए, तो इसलिए उन पे फिर ये अदाब भी आ गया। समझे अदाब तो क्या है, उनके यानी कि आजमाइश हो गई। तो यही का फिर ये कहा जा रहा है कि भला वैसा, फिर अल्लाह ताला फरमाया वाला वला अन्नहु मिनल कान मिनल मुसब्बिन, अगर वो हमारी तस्बीह करने वालों में से ना होता। यानी एक तो इसमें के से दो चीज़ें हैं, यानी कि एक तो वो इससे पहले भी अल्लाह तबारक व ताला की तस्बीह उसका जिक्र करने वाले थे, और उस वक्त भी जब वो जब मछली के पेट में थे उसे तो उन्होंने दूसरे के ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, यानी तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, यकीनन तू जुल्म करने वाला, तो मैं तो जुल्म करने वालों में से हो गया हूँ। यानी अगर वो तस्बीह करने वाले ना होते तो वहीं फौत हो जाते और मछली का पेट उनका कब्र बन जाता। तो इसका ये मतलब नहीं क्योंकि मछली को हमेशा के लिए जिंदा रहती मछली तो, लेकिन ये है कि फिर वो रहते उसी के पेट में, क़यामत के दिन फिर यानी कि उनकी कब्र बन जाती। मगर यहाँ ये बताया जा रहा है कि इससे मतलब है कि वो इस वजह से बचा लिए गए कि वो तस्बीह करने वाले थे। इससे पता चलता है कि जब अल्लाह तबारक व तआला मुसीबत के वक्त पुकारने पर मदद फरमाता है, और खुशहाली में अपनी तस्बीह और जिक्र करने वालों का मुसीबत में ज़्यादा ख्याल रखता है। अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि उसमें एक उनकी हदीस बयान हुई है। वो कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सवारी पर सवार था, तो आपने मुझसे कहा कि लड़के मैं तुम्हें चंद बातें ना सिखाऊं जिनके साथ तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला नफ़ा दे। तो मैंने कहा क्यों नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अल्लाह का ध्यान रख, वो तेरा ध्यान रखेगा, अल्लाह का ध्यान रख तो तू उसे अपने सामने पाएगा। खुशहाली में उसकी जान पहचान रख, उससे जान पहचान रख, वो सख्ती में तेरी जान पहचान रखेगा। यानी जो खुशहाली में ईमान ना लाए और अल्लाह ताला को याद ना रखे, तो सख्ती में फिर उसका ईमान उसकी फरियाद कुछ काम नहीं देती। जैसे फिर उन्होंने आखिर में पुकार लिया। तो इसी तरह हमें भी जब हम खुशहाली में हों तो अल्लाह तबारक व तआला शुक्र अदा करना चाहिए, और ये नहीं कि जब कोई मुसीबत पड़े तो फिर तो उसके आगे झुक जाएं और सारा दिन उसी को पुकारे, और जब खुशहाली हो तो ना पुकारे। यहाँ देखें इसने आप यूनुस सलाम ने उनको पुकारा तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको ऐसी जगह से निजात दे दी, कहते हैं क़यामत तक भी ना निकलते। इसी तरह कुछ बुजुर्गों का ये कहते हैं कि ये एक वजीफा है, ला इलाहा इल्ला सुबहानक, ला इलाहा इल्ला अंत सुबहानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। जो शख्स ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े तो उसके वो काम भी हो जाते हैं जो नामुमकिन नजर आते हैं। और ये तजर्बा भी है लोगों का कि ये उनका है, अगर जब ये चीज पढ़े तो वो काम जरूर हो जाते हैं, जो यहाँ भी फरमाया है कि क़यामत तक के काम भी, यानी जो ना होने वाले बात अल्लाह तबारक उसको भी कर दिया अल्लाह तबारक व ताला ने उन्हें। वरना तो करें अल्लाह तबारक वो ना करने वाले होते हैं तो फिर पेट उनके पेट में मछली के पेट में रहते। तो अल्लाह तबारक उनको फिर निजात दी, फनबज़नाहु बिल अराई, फिर हमने उसे फेंक दिया एक चटियल मैदान में। हो फिर वो हुआ सा और बीमार था, क्योंकि मछली के पेट में रहे तो यकीनी बात है कि उनका उसके पेट में रहने की वजह से बीमार हो गए। तो अल्लाह तबारक व ताला ने उनकी हिफाजत और तंदुरुस्ती का ये सामान किया कि वहाँ पे जिस चटिल मैदान में वहाँ तो कोई पौधा पे कुछ भी नहीं था, और अल्लाह तबारक व ताला ने फौरन वहाँ पे एक बेलदार
یقطین کا ایک پودا لگا دیا جس کے پتے ان پر سایہ فگن ہو گئے، دھوپ سے اور ہر چیز سے بھی بچے لگ گئے۔ تو جیسے یہ جو بیل ہوتی ہے نا، جس کو اس کو کہتے ہیں کہ وہ بیل جس کا تنا نہ ہو، جیسے کدو ہے، ککڑی ہے، یا توری کی، اس طرح کی بیلیں، خربوزے کی، یہ بیل جو ہوتی ہیں ان کا اور نہ ہو، تنا نہ ہو، مگر یہ علیہ کا مطلب یہ کہ یا تو اللہ تبارک نے اس کو کسی چیز پہ چڑھا دیا تو جس سے ان پہ سایہ ہو گیا اور وہ دھوپ سے بھی بچنے لگ گئے اور اس پہ اسی کا پھر وہ پھل بھی کھانے لگ گئے، یا پھر اس کا وہ تنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا، کیونکہ علیہ کا مطلب ان کے اوپر ہم نے اگا دیا سی یقین، تو کسی چیز پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ موازنہ طور پر کوئی اونچا کر دیا ہو جس سے آپ سب سایہ بھی ہو گیا، یا پھر کسی بلند چیز پر چڑھا دی جس سے سایہ بھی ہو گیا، غذا بھی اللہ تبارک نے مہیا کر دی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارسلناہ الی میۃ الف یزیدون، ہم نے بھیجا اسے ایسی بستی کی طرف جس میں تقریباً 1 لاکھ لوگ یا اس سے زیادہ لوگ رہتے۔ کہنا یہ کہ جہاں تک یہ وہی آبادی تھی جہاں سے وہ ناراض ہو کر گئے تھے، جن کی توبہ کی وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا عذاب سے محفوظ کر رکھا تھا۔ کہ ہم پڑھا ہے نا کہ ایک یہی یونس السلام کی ہی قوم تھی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب دیکھنے کے بعد بھی بچا لیا، اور وجہ یہی تھی کہ جب انہوں نے پیغمبر کو ڈھونڈا تو وہ ملے نہیں، اور سب نے پھر وہ اپنے ایک میدان میں سب مرد بھی، عورتیں بھی، بچے بھی، اپنے بچے بھی لیا، جانور تک بھی لیا، پھر اللہ سے تبارک و تعالیٰ سے توبہ کی، استغفار کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عذاب کو ہٹا دیا، اور پھر یہ اسی بستی کی طرف واپس آ گئے۔ جب واپس آ گئے پھر ان لوگوں نے یقینی بات کو دیکھ کے بڑے خوش ہوئے، اور ان کو خوش بھی اور پھر ایمان بھی لے آئے۔ تو یہاں یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے کہ 1 لاکھ ہے، اس سے یا آؤ کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی اس میں شک ہو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تو شک کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مطلب یہ کہ دیکھنے والوں کے لحاظ سے اگر کوئی انہوں دیکھے تو یہی کہے گا کہ 1 لاکھ ہے، اس سے زیادہ ہے، یعنی ایک انسان دیکھے تو وہی کہے گا 1 لاکھ لوگ ہوں گے یا اس سے زیادہ ہی ہوں گے بلکہ۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ یعنی کہ اس سے 1 لاکھ یا بلکہ اس سے زیادہ ہی ہوں گے، تو ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو یقیناً پتہ ہوتا ہے کہ کتنا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وَآمَنُوا وَمَتَعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ، پھر ہم وہ ایمان بھی لے آئے اور ہم نے ان کو فائدہ دیا الہ حین، یعنی کہ اس کی پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی بجائے کہ وہ ان کا عذاب ہٹا دیا، اور جو وقت ان کی عمر کا وقت مقرر تھا اس وقت تک فائدہ اٹھانے کا ان کو موقع فراہم کر دیا، یعنی ان کو ایک ساتھ ہلاک نہیں کیا، ان کو عذاب ہٹا دیا، اور اللہ تبارک نے ان کو موقع دیا کہ وہ اس وقت تک جب تک ان کی موت نہیں آتی اس سے فائدہ اٹھائے، یعنی جو زندگی ہے اس پہ اچھے کام بھی کرے اور جو دنیاوی فائدے اٹھانے اس سے حاصل کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو رسولوں کی زندگی کے متعلق یہ جو ہمیں قرآن میں واقعہ بتائے جاتے ہیں اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم ان سے سبق حاصل کریں، کہ ایک اللہ کے مانے اور رسولوں نے جو پیغام لائے اس کو مانیں، اگر نہیں مانیں گے تو پھر عذاب نے تو آنا ہی آنا ہے۔ اب یہ ہے کہ ہم پہ وہ وقت وہ عذاب تو نہیں آ رہے جو ایک وقت میں آیا کرتے تھے اور پوری کی پوری قومیں ہلاک ہو جایا کرتی تھیں، مگر ہم پہ بھی عذاب جو آ رہے ہیں یہ بھی عذاب ہی ہیں، یعنی کتنی مشکلات سے ہم گھرے ہوئے ہیں، روز کوئی نہ کوئی عذاب ہمارے یہاں، کتنا ظلم ہے، کیا کچھ ہو رہا ہے ملک میں اور ہمارے آس پاس کیا کچھ نہیں ہو رہا، کتنی بے ایمانیاں ہیں، بدماشی، ہر آدمی لوٹ مار میں مچا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کھلی کھلی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، تو اس وجہ سے ہم کتنے عذاب میں گھرے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم خود بھی استغفار کریں، لوگوں کو بھی دعوت دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو سیدھا راستہ دکھائے، سب کو استقامت بخشے، اور ہمیں ہمت بھی دے کہ ہم برائیوں سے بچیں اور لوگوں کو دوسروں کو بھی تلقین کریں، کم سے کم روکنے کی کوشش کریں۔ اللہ کو تبارک و تعالیٰ ہمارا یہ وقت بھی قبول فرمائے، عمل بھی قبول فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔